سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. برادران ملت، آداب معاشرت اسلامیہ کا ایک اہم شعبہ اصلاح قلب ہے، جس کی تدابیر میں سے ایک تدبیر اپنے دل کو صبر و شکر کا عادی بنانا ہے. جب تک قلب انسانی خواہشات نفسانی سے رکنے کا عادی نہ ہوگا، کوئی انسان صحیح معنی میں مہذب نہیں بن سکتا. صبر کے لغوی معنی ہے کسی کے مقابلے پر ڈٹ جانا اور قائم رہنا، لیکن شریعت و طریقت میں صبر کی حقیقت کچھ اور ہے، جس کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ کی جاندار مخلوق تین قسم کی ہے. ایک حیوانات، یہ اس قسم کی مخلوق ہے جس میں صرف قوت شہویہ ہے، جس پر ان کے تمام حرکات کا دار و مدار ہے. ان میں اور کوئی ایسی قوت نہیں جو قوت شہویہ سے ٹکراتی ہو. دوسری قسم ملائکہ ہیں. یہ ایسی مخلوق ہے جن میں صرف قوت ملکیہ ہے، اس کے علاوہ ان میں اور کوئی ایسی قوت نہیں جو قوت ملکیہ سے ٹکراتی ہے. ملائکہ کے تمام اعمال کا دار و مدار اسی قوت پر ہے. ان دونوں کے برخلاف ایک بالغ انسان پر یہ دونوں متضاد قوتیں مسلط ہیں. آدمی میں قوت شہویہ بھی ہے جس کا مرکز نفس انسانی ہے، اور اس کی تائید کے لیے ایک اور قوت کو مسلط کیا گیا ہے جس کا نام شیطان ہے. ان کے مجموعی اثر کو ہم آئندہ باعث شہوانی کہیں گے. اور انسان میں قوت ملکیہ بھی ہے جس کا مرکز روح ہے، اور اس کی تائید کے لیے ایک اور قوت مسلط کی گئی جن کا نام کرامن کاتبین. یہ دونوں فرشتے علاوہ نامہ اعمال لکھنے کے روحانی قوت کی تائید و تقویت کا اثر بھی ڈالتے ہیں. ان دونوں کے مجموعی اثر کو ہم آئندہ باعث دینی کہیں. انسان کی زندگی میں باعث شہوانی اور باعث دینی کے درمیان اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. کبھی باعث دینی غالب آ کر آدمی عمل کرتا ہے تو یہ نیکی میں شمار ہو کر لکھا جاتا ہے. کبھی باعث شہوانی غالب آ کر کوئی عمل صادر ہوتا ہے تو یہ بدی میں لکھا جاتا ہے. نیکی کی اصل نماز زکوٰۃ کی صورت نہیں، بلکہ وہ غلبہ ہیں جو باعث دینی کو باعث شہوانی پر حاصل ہوا ہے اور جو اس عمل کا محرک ہوا ہے. پس جب باعث دینی باعث شہوانی پر غالب آ جائے تو اس کا نام صبر ہے. ان دونوں قوتوں کے غالب و مغلوب ہونے میں چونکہ دنیا کی فانی نعمتوں، خوبصورتیوں اور ماحول کا بھی بڑا اثر شامل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالی ہمیشہ انبیاء اور رسول کو بھیجتے رہیں تاکہ وہ انسان پر خیر و شر کے دونوں پہلو کو واضح فرماتے رہیں اور باعث شہوانی سے ان کا باعث دینی مغلوب نہ ہونے پائے. یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلسلے نبوت ختم کر دیا گیا.
اور قدرت نے ان کی تعلیمات کو قائم رکھنے کا سامان اس طرح کر دیا کہ ان کی تعلیمات کے حاملین کو وارث انبیاء قرار دیا، اور امت میں ان کی تعلیمات حاصل کرنے اور کرانے کا ایسا پائیدار سلسلہ قائم فرما دیا جو انشاءاللہ قیامت سے پہلے کبھی ختم نہ ہو۔ اسی سلسلے سے وابستہ انسانوں کو علماء حقانی کہا جاتا ہے، اور ایسے انسان دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں اور قیامت تک برابر رہیں گے اور آج بھی موجود ہیں، وہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پہچان نہ سکیں۔ بہر ایسے صابرین، صدیقین اور مقربین کے درجے میں ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ان حضرات کے باعث دینی کو اس درجہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کا نفس یعنی باعث شہوانی عاجز آ کر باعث دینی کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، اور اب باعث دینی کے کسی فیصلے یا عمل و حرکت پر مضطرب نہیں ہوتا بلکہ بالکل مطمئن رہتا ہے۔ ایسے ہی نفوس کے لیے فرمایا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور کبھی اس جنگ کا نتیجہ اس طرح برآمد ہوتا ہے کہ باعث شہوانی باعث دینی پر اس قدر غالب آ جائے، یعنی نیکی پر برائی اس قدر غالب آ جائے کہ نیکی ہتھیار ڈال دے اور ضمیر کی آواز کا اثر بالکل جاتا رہے۔ ایسے لوگوں میں خیر کا کوئی ادنا درجہ بھی نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ غافلوں میں نکلا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس سے معاملہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور ما بعد الموت کے لیے عمل کرے، یعنی مرنے کے بعد کی تیاری کرے، اور احمق ہے وہ شخص جو اپنے نفس اور خواہش کی پیروی کرے اور اللہ کے اوپر تمنا کرے۔ ایسے غافلوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب توبہ کرنا تو چاہتا ہوں مگر کیا کروں، کچھ ایسا مجبور سا ہو گیا ہوں کہ کرنے نہیں پاتا، مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی قسم کے لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ صاحب توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو خود غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں کا یہ طبقہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں انتہائی درجہ پست اور ذلیل، اور کبھی اس جنگ کا نتیجہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ کبھی باعث دینی کو غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی باعث شہوانی کو، یعنی انسان کے اندر جو قوت ہے نیکی کرنے کی اور برائی کرنے کی، تو کبھی کبھار نیکی کرنے کی قوت غالب آ جاتی ہے اور کبھی کبھار برائی کرنے کی طاقت اور قوت غالب آ جاتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اور کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اس کے فرما بردار بندے بن کر رہے۔ مقابلہ برابر جاری رہتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو مجاہدین کے درجے میں رکھا جائے گا۔ پھر اس صورت میں اگر اکثر اور زیادہ بار باعث دینی غالب آتا ہے لیکن کبھی کبھی مغلوب بھی ہو جائے تو ایسے لوگ صالحین کی جماعت میں شمار ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اکثر غلبہ باعث شہوانی کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ لوگ عام مسلمانوں کے درجے میں شمار کیے جاتے ہیں جن کا درجہ صالحین سے بہت گرا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی غالبیت اور مغلوبیت کے لحاظ سے ہر درجے میں بہت سے مختلف درجات ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب سمجھیے کہ جس چیز پر صبر کیا جائے گا وہ طبیعت کے موافق ہے تو یہ صبر میں شمار نہیں بلکہ خواہش میں داخل ہے، اگر طبیعت کے مخالف ہے تو پھر یا تو وہ چیز ہمارے اختیار کی ہوگی، جیسے عبادت کرنا یا گناہوں سے رکنا
یا غیر اختیاری ہوں گی جیسے اتفاقی مصیبتیں وغیرہ، اور ہاں ایسی ہوں گی جس کی ابتدا غیر اختیاری ہے مگر انتہا اختیاری ہو۔ مثلا دشمن سے تکلیف پہنچنا غیر اختیاری ہے مگر بدلہ لینا یا معاف کرنا اختیاری بات ہے، انسان کے بس میں ہی چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے یا پھر معاف بھی کر سکتا ہے۔ بس مخالف تمام چیزوں پر صبر کرنا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے صدیقیت کا کچھ حصہ نہ دیا گیا، اور اسی لیے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں صبر 3 طرح مذکور ہے۔ ایک صبر اللہ کے فرائض پر صبر کرنا، اللہ کے فرائض پر احکام پر جمنا، اس کے 300 درجے ہیں۔ دوسرے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے صبر کرنا، رک جانا، گناہ نہ کرنا، نافرمانی اور معصیت پر نہ اترنا، اس کے لیے 600 درجے ہیں۔ تیسرے مصیبتوں پر فوراً ہی صبر کرنا، اس کے لیے 900 درجے۔ کسی چیز پر بے صبری کی حالت اگر پیدا ہو جائے تو اس کا عمدہ علاج یہ ہے کہ اس کے موافق ماحول کو اپنے سے بدل کر اس کی مخالف حالت کا ماحول اختیار کیا جائے۔ مثلا شہوت پر بے صبری کا علاج یہ ہے کہ غذا اور گوشت خوری کم کر کے شہوت کو کم کر دیا جائے، اور منہج شہوت مناظر سے علیحدگی اختیار کی جائے، اور شہوت رانی کی جائز صورت سے نفس کو تسلی دی جائے۔ ساتھ ہی صبر کے انعامات الہیہ پر غور کر کے اور نفس کو مجاہدات کی عادت ڈال کر باعث دینی کو قوی کیا جائے۔ اسی طرح باقی بے صبریوں کا علاج سمجھ لیجیے۔ اب صبر کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میں تجھ سے ایسے یقین کا سوال کرتا ہوں جس سے مجھ پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہوں، یعنی دنیا کی مصیبتیں چاہے کتنی ہی ہو، لاکھوں ہو، ہزاروں ہو، لیکن مجھے ان سے زیادہ تو یقین کی دولت نصیب فرما۔ ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبر پیدا کرنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور یقین کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے پختہ کر لے اور اس کی پختگی کی دعا کیا کرے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب کوئی مصیبت اپنے کسی بندے کی طرف بھیجتا ہوں، اس کے بدن پر یا مال پر یا اولاد پر، پھر وہ بندہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے، تو میں قیامت میں اس سے حیا کرتا ہوں کہ اس کے لیے ترازو قائم کروں یا اس کے سامنے اس کے اعمال کا دفتر کھولوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کا حساب لینے سے حیا ہے۔ اس حدیث قدسی کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ صابرین کو بھرپور اجر و ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ اصلاح قلب کے لیے جس طرح صبر کا عادی ہو کر بننا ضروری ہے، اسی طرح صبر کے ساتھ ساتھ شکر کا عادی ہونا بھی لازمی چیز ہے۔ انسان کو اپنے اندر شکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ شکر مرکب ہے علم اور حال سے، اور اس کا ثمر عمل ہے، نتیجہ عمل ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ تمام نعمتوں کو جو کسی کو حاصل ہو ان سب کا دینے والا صرف اللہ کو یقین کرے، یہ سب نعمتیں صرف اسی کی طرف سے، اور اسباب و وسائل سب اسی کے مسخر ہیں۔ ہر نعمت کا مسبب الاسباب وہی ہے۔ اس علم پر جس کو جس قدر زیادہ یقین ہوگا اسی قدر اس کے دل میں شکر کا داعیہ پیدا ہوگا۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت سے فرحت حاصل ہو، مگر کسی نعمت پر فرحت 2 طرح حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو خود اس نعمت سے فرحت حاصل ہوتی ہے کہ شکر میں داخل نہیں، دوسرے یہ کہ نعمت دینے والے کی مہربانی محسوس کر کے
فرحت پیدا، یہ کم درجہ کا شکر ہے۔ تیسرے یہ کہ اس نعمت پر فرحت یعنی نعمت پر خوش ہونا اس لیے حاصل ہو کہ یہ نعمت اس منعم تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا شکر ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ شاکر مسلمان کو، شکر کرنے والے مسلمان کو صرف ان نعمتوں سے خوشی ہو جو قرب حق کا وسیلہ، اور ان چیزوں سے نفرت ہو جو خدا سے دوری کا ذریعہ بن جائے۔ شکر کا ثمر عمل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرحت مذکورہ کے مقتضیات پر عمل کرے۔ بس قلب کا عملی شکریہ یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتا رہے۔ زبان کا شکریہ یہ ہے کہ کلمات شکر ادا کرتا رہے۔ باقی اعضاء کا شکریہ یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کرے اور اس کی نافرمانی میں صرف ہونے سے بچائے۔ شکر میں یہ عجیب خاصیت یہ ہے کہ جس قدر زیادہ شکر کیا جائے اسی قدر نعمتیں زیادہ حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، نافرمانی پر اتر آؤ گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ جس طرح ہم نے ہمارے فضل و کرم سے تم کو نعمتیں دی تھی، اسی طرح ہمارے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ تمہاری نعمتوں کو چھین لیں اور تمہارے سے لے کر کسی دوسرے کو اس نعمت کا حقدار بنائیں۔ عزیز دوستو، غور فرمائیے کہ ترقی کی اس سے زیادہ بہتر اور مفید اور کیا ترکیب ہو سکتی ہے۔ بس اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو صبر و شکر کا عادی بنائے۔ اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری گزشتہ غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ پیچھے والے حضرات آگے آ گئے، آگے کی صفوں کو پر کیجیے۔